سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 24۔ عربی ایک قدیم ترین زبان ہے۔ آسمان کی دفتری زبان عربی، فرشتوں کی زبان عربی، لوح محفوظ کی زبان عربی، اہل حقیقت کی زبان عربی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 بنا پر عرب سے محبت کرو۔ ایک یہ کہ میں عربی ہوں، دوم یہ کہ قرآن عربی میں ہے، سوم یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے۔ بقول علامہ سویتی رحمۃ اللہ علیہ سب آسمانی کتب کی زبان عربی ہی تھی۔ دوسری آسمانی کتب کو قومی زبان میں ترجمہ کر کے جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبروں کو پہنچایا، لہٰذا قرآن کے سوا دوسری کتب کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں مگر الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کی یہ صفت ہے کہ اس کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اس کے علاوہ قدیم پیغمبروں کے نام بھی یہ بتاتے ہیں کہ سب سے پرانی زبان عربی ہے۔ آدم کا نام ادیم ہے۔ ادیم عربی زبان میں سطح زمین کو کہتے ہیں۔ آدم کی پیدائش سطح زمین کی مٹی سے ہوئی تھی، لہٰذا آپ ادیم کی نسبت سے آدم کہلائے۔ حضرت ادریس کا نام عربی کے لفظ درس سے ہے، چونکہ آپ بہت زیادہ درس دینے والے تھے لہٰذا ادریس کہلائے، ورنہ آپ کا نام اخنوخ تھا۔ حضرت نوح کا نام عربی لفظ نوحہ سے ہے، چونکہ آپ خدا کے حضور بڑی آہوزاری کرنے والے تھے۔ ساحل سمندر پر کینانی عرب جب یوناف کو رسیوں سے باندھ کر اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو یوناف فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا۔ اس نے اپنی آنکھ کا اشارہ کیا اور رسیاں کھل کر زمین پر گر پڑیں۔ پھر یوناف ایک جست کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ اب دوبارہ اس نے اپنی کسی سری عمل کی ابتدا کی اور دوسری طرف انگلی کا اشارہ کیا، جس پر سردار انتہائی بے بسی کے عالم میں اچھل کر آگ کے اوپر فضا میں معلق ہو گیا۔ سارے ملاح خوفزدہ ہو گئے۔ سردار کو جب آگ کی تپش محسوس ہوئی تو وہ چلانے لگا، میں تمہارے ہر دعوے کو سچ مانتا ہوں، تم ایک بار مجھے آگ کے اوپر سے ہٹا دو۔ یوناف نے پھر انگلی کا اشارہ کیا تو سردار آگ کے اوپر سے ہٹ کر دوبارہ آپ ہی اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے پوچھا، تم ہمارے ساتھ عربی میں گفتگو کرتے ہو، کیا ہماری طرح تم بھی کنانی ہو؟ یوناف نے جواب دیا، اول تو میں تم سے یہ کہوں کہ میں ساری رائج الوقت زبانوں پر مکمل عبور رکھتا ہوں، اور پھر عربی تو میری بنیادی زبان ہے۔ میں صرف تم کنانیوں کی زبان نہیں بلکہ آشوریوں، ایلامیوں، آرامیوں، اکادیوں کی زبان بھی جانتا ہوں۔ اس کے علاوہ قوم عاد اور قوم ثمود کی بھی یہی زبان رہی ہے۔ ملاحوں کے سردار نے کہا، مجھے پہلے یقین نہ آیا تھا کہ تم نے رات کے پچھلے پہر میں دریائے نیل سے ابلیس کا تعاقب شروع کیا تھا، اور رات کے اس وقت تم نے اس دور افتادہ سرزمین کی مغربی جزیروں تک اس کا تعاقب کیا، لیکن اب تمہاری طرف سے فوق البشریت اور خرق عادت کو دیکھ کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم نے واقعی ابلیس کا ایسا تعاقب کیا ہوگا۔ پہلے تم ہمارے لیے ایک اجنبی تھے، لیکن اب تمہاری حیثیت ہمارے اندر ایک معزز مہمان کی سی ہے۔ پر اے ہمارے محترم مہمان، تمہاری ابلیس کے ساتھ کیسی اور کس قسم کی دشمنی ہے جس کی وجہ سے تم نے دریائے نیل سے یہاں تک اس کا تعاقب کیا؟ تمہارے اس تعاقب کا ہم یہ مطلب بھی لے سکتے ہیں کہ تم ابلیس پر غلبہ رکھتے ہو، اور یہ کہ وہ تم سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے تمہارے آگے آگے بھاگا تھا۔ اس پر یوناف نے کہا، ایسی بات نہیں ہے، ابلیس بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی قوت ہے، پر یہ اس کا احساس جرم ہے جس نے اسے ہمارے سامنے بھاگنے پر مجبور کیا۔ کیا تم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے نہیں کہ کوا ہر لحاظ سے فاختہ کی نسبت زور آور اور زبردست ہوتا ہے؟
پر جب وہ فاختہ کے انڈے پیتا ہے اور فاختہ اس کے تعاقب میں آتی ہے تو کوا اس کے آگے آگے بھاگتا ہے۔ یہ اس کا صرف احساس جرم ہے جو اسے فاختہ کے آگے بھاگنے پر مجبور کرتا ہے، ورنہ وہ ہر لحاظ سے فاختہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ سردار نے پوچھا، پر اے عزیز، تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہاری ابلیس کے ساتھ کیسی ذاتی عداوت اور دشمنی ہے۔ یوناف نے کہا، میری اور ابلیس کی عداوت کو تم ایسا جانو جس طرح انسان کے اپنے جسم کے اندر نیکی اور بدی کے دائیوں کے درمیان ہوتی ہے۔ ذرا رک کر اس نے کہا، جو کچھ تم نے پوچھا میں نے بتا دیا، اب تم لوگ یہ کہو کہ کہاں سے آئے ہو، کس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے، اور اس دور افتادہ ساحل پر تم لوگ اپنی کشتیاں کھڑی کر کے کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سردار نے جواب دیا، ہم لوگ کنانی ہیں، ہمارا تعلق ٹائر، اغاریت اور سیدون سے ہے۔ اس طرف ہم لوگ تجارت اور مال کے تبادلے کی غرض سے آتے ہیں۔ اس ساحل سے تھوڑے ہی فاصلے پر وحشی لوگ آباد ہیں جو اپنے پہاڑوں سے سونا نکالتے ہیں، کیونکہ یہاں سونا بہت ہوتا ہے۔ ہمارا اور ان کا تجارتی معاملہ یوں ہوتا ہے کہ ہم ساحل پر دن کے وقت آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کرتے ہیں جس سے دھواں اٹھ کر آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے۔ اس دھوئیں کو دیکھ کر وہ وحشی سونا لے کر ساحل کے پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے ہم لوگ اپنا تجارت کا سامان ان کو دکھانے کے لیے ساحل پر بچھا دیتے ہیں اور دوبارہ اپنی کشتیوں کے پاس آ کھڑے ہوتے ہیں۔ وحشی لوگ ہمارے سامان کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان کے مطابق وہاں سونا رکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم لوگ پھر آگے بڑھتے ہیں اور سونے کا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر سونے کی مقدار مناسب ہو تو ہم اٹھا کر اپنے جہازوں میں لے آتے ہیں اور وہ وحشی ہمارا سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اگر سونے کی مقدار ہمارے مال کی نسبت کم ہو تو ہم سونا اور اپنا سامان وہیں چھوڑ کر پھر اپنی کشتیوں کے پاس آ جاتے ہیں، جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ سونا کم ہے، لہٰذا وہ اور سونا لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح ہم دوبارہ سامان کے پاس جاتے ہیں، اور اگر سونے کی مقدار مناسب ہوتی ہے تو اسے اٹھا کر واپس آ جاتے ہیں اور وحشی اپنا خریدا ہوا مال لے جاتے ہیں۔ اگر سونا پھر بھی کم ہو تو ہم دوبارہ اپنی کشتیوں سے یہاں آ جاتے ہیں اور وہ وحشی اور سونا لا کر رکھتے ہیں۔ اس طرح ہمارا اور ان کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر یہ وحشی پہلی ہی بار میں سونا لانے میں بخل نہیں کرتے اور ہمیں بار بار کے چکروں سے بچاتے ہیں۔ تجارت کے اس طریقے کا ذکر مشہور یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے اپنی ایک کہانی میں، ہیرولڈ لیم نے تاریخ لبنان میں، اور ایلفرڈ جے چرچ نے اپنی مشہور کتاب دی ایمپائر آف دی افریقہ میں بیان کیا ہے۔ یوناف نے سردار کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، یہ تو تجارت اور مال کے تبادلے کا ایک عمدہ اور صاف ستھرا طریقہ ہے، پر تم لوگ کس قسم کا سامان اس طرف لاتے ہو؟ سردار نے کہا، ہم لوگ اس طرف ہر طرح کا اناج، کھجور، انجیر، مر، آلوچہ، بادام، زیتون اور مسالہ جات لاتے ہیں۔ ہم اپنے وطن سے نکل کر سیدھا ادھر کا رخ کرتے ہیں، بلکہ راستے میں پڑنے والے جزیروں کے رہنے والوں کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اس طرف آتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہم شمال میں دور افتادہ سرزمینوں کی طرف بھی جاتے ہیں، اور آئیبیریا کی سرزمین کے اندر بھی ہم نے کچھ ٹھکانے بنا رکھے ہیں۔ ان کنانیوں نے جزائر بلیارک، جزائر منورقہ، سارڈینیا، سسلی اور مالٹا سے بھی تجارتی لین دین کیا تھا، اور یہاں اب بھی کنانیوں کے آثار ملتے ہیں۔ ان میں سے اکثر جزیروں پر کنانیوں کا قبضہ رہا۔ منورقہ کا دارالحکومت ماہن ایک کنانی جرنیل کے نام پر ہے۔ سسلی کا دارالحکومت پلر مواس اس مقام پر آباد ہوا جہاں کنانیوں نے اپنی پہلی آبادی قائم کی تھی۔ مالٹا کا پرانا نام ملات ہے، جس کے معنی ہیں پناہ گاہ اور بچ نکلنے کے، کیونکہ کنانی سمندر کی طوفانوں سے یہاں پناہ لیتی تھی۔ مالٹا کی موجودہ زبان میں بہت سے الفاظ کنانی یعنی فونیقی عرب کے ہیں، اور ہسپانیہ اور پرتگال کا پرانا نام آئیبیریا تھا۔ کنانیوں کے ٹھکانے ہسپانیہ میں ترتیش اور مالقہ میں تھی۔ ترتیش کنانیوں کی پہلی آبادی تھی۔ عربی میں مالقہ کے معنی کارخانے کے ہیں۔ یہاں کنانی عرب مچھلیوں کو نمک لگا کر محفوظ کر لیتی تھی۔ ملاحوں کا سردار خاموش ہوا تو یوناف نے کہا، تجارت کے معاملے میں تم کنانی حیرت انگیز ہو۔ اس پر ملاحوں کے سردار نے کہا، آپ میرے ساتھ چل کر میری کشتی میں آرام کریں۔ آپ کی حیثیت اب ہمارے لیے ایک معزز مہمان کی سی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہوا تو بخوشی رہیں، اور اگر آپ نے کسی اور طرف کوچ کرنا ہو تو آپ کی مرضی ہے۔
ویسے میری خواہش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سے ہمارے حوصلوں کو تقویت اور ولولوں کو جلا ملے گی۔ یوناف نے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں صبح تک یہاں ہوں اور اس سرزمین کے وحشیوں کے ساتھ تمہاری تجارت اور مال کا لین دین دیکھوں گا، اس کے بعد میں کسی اور طرف کوچ کر جاؤں گا۔ کنانی امیر البحر نے کہا، تو پھر چلے میرے ساتھ۔ یوناف امیر البحر کے ساتھ اس کی کشتی میں داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے یوناف کے لیے بستر لگا دیا۔ آرام کرنے کی خاطر یوناف اس پر دراز ہو گیا۔ بستر پر دراز ہوئے یوناف کو ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ابلیکا نے اس کی گردن پر لمس دیا۔ یوناف نے فوراً اس سے پوچھا، ابلیکا، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ جب بحر ظلمات کی تہ سے تم نے مجھے بھیانک انداز میں پکارا تو میں اسی وقت تمہاری طرف لپکا تھا، لیکن اسی وقت تم نے روشنی دینی بند کر دی۔ میں جب بحر ظلمات کی تہ میں گیا تو وہاں تم تو تھی نہیں، نہ عزازیل تھا۔ اس پر میں سمندر کی سطح پر نمودار ہوا اور پھر اس ساحل کی طرف چلا آیا۔ ابلیکا نے جواب میں کہا، اے میرے حبیب، میں عزازیل پر کئی ایک ضربے لگانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جس وقت میں نے سمندر کی تہ سے تمہیں پکارا تھا اس وقت عزازیل کے 5 ساتھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ میں جب ان سے الجھی تو عزازیل چکمہ دے کر غائب ہو گیا، اور جب میں اسے تلاش کرنے کو لپکی تو اس کے ساتھی بھی روپوش ہو گئے۔ اس وقت ان کا رخ مصر کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے عزازیل اور اس کے ساتھی ممفس شہر کی طرف چلے گئے ہیں۔ اب بولو تمہارا کیا خیال ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوناف نے کہا، ابلیکا، ابھی تو میں یہاں آرام کروں گا اور اگلی صبح دیکھوں گا کہ یہ کنانی ملاح اور سوداگر اس سرزمین کے وحشیوں سے کس انداز میں تجارتی لین دین کرتے ہیں۔ ابلیکا، سمندر سے نکلنے کے بعد میں نے اس لیے تمہیں پکارا نہ تھا کہ خود تم عزازیل کے تعاقب کو تمام کر کے میرے پاس آؤ گی۔ میں تمہیں پرسکون ہو کر اس کے خلاف کام کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتا تھا۔ آنے والی صبح کو حالات کا جائزہ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابلیکا، یہ کنانی ملاح اور سوداگر مجھے اچھے لگے ہیں۔ یہ عجیب لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے تجارتی لین دین میں پوری دنیا کو کھنگالتے ہیں۔ چھوٹے بڑے جزائر کے علاوہ یہ بڑی بڑی سرزمینوں سے بھی تجارتی تعلقات رکھتے ہیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ مالٹا، کارسیکا، سارڈینا، سسلی، منورقہ اور بلیارک کے علاوہ ساموس اور کریٹ میں بھی کنانیوں کی 9 آبادیاں تھیں۔ ان دونوں جزیروں کے نام بھی سامی الاصل ہیں۔ یونان جیسی بڑی سرزمین سے بھی کنانیوں کا تعلق رہا ہے۔ یونانی دیوتا کارنت کو ایک کنانی ہیرو ملکرت کی نسبت سے ہی اپنایا گیا تھا۔ آگے چل کر جو حالات و واقعات یونانیوں نے اپنے ہیرو ہرکیولیس سے وابستہ کیے، حقیقت میں یہ واقعات اور داستانیں ملکرت کی ہی تھیں، جس نے منتقل بروج کے 12 دشمن حیوانوں سے لڑائیاں کی تھیں۔ ابلیکا نے کہا، اچھا اب تم آرام کرو، اس سے آگے ہمیں کیا کرنا ہے یہ کل طے کریں گے۔ دوسرے روز سورج طلوع ہونے کے بعد سارے کنانی ملاح حرکت میں آ گئے۔ اپنی کشتیوں سے انہوں نے تجارت کا سامان اتار کر ساحل سے ذرا فاصلے پر خوب پھیلا کر اور سوار کر رکھنا شروع کر دیا۔ ان ملاحوں کے امیر البحر کے ساتھ یوناف یہ سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ساحل پر سامان رکھنے کے بعد کنانیوں نے ساحل پر کھڑی اپنی کشتیوں کے قریب خشک لکڑیوں اور گھاس کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے۔ جب کافی لکڑیاں اور گھاس جمع ہو گئی تو انہوں نے ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ روشن کر دیا، اور اس آگ میں وہ وقفے سے سمندر کا پانی پھینک رہے تھے تاکہ آگ کم جلے اور دھواں زیادہ ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد ساحل کے ساتھ ساتھ آسمان پر بھی دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا، اور اس دھوئیں کے جواب میں اندرونی حصے کی طرف بڑے بڑے ڈھول بجنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سارے کنانی اب اپنی کشتیوں کے قریب ہی جمع ہو کر بیٹھ گئے تھے اور افریقہ کے وحشی لوگوں کا انتظار کرنے لگے۔ افریقہ کا نام اس وقت افریقہ نہ تھا، بلکہ ایک گمنام سرزمین تھی۔ بعد میں یمن کا بادشاہ افریقس بن برہا نے اس سرزمین پر حملہ کیا تو اس کا نام افریقش کی نسبت سے افریقہ پڑ گیا۔ آئندہ صفحات میں یہ حالات تفصیل سے آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد افریقہ کے وحشی لوگ کنانیوں کے سامان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے آنے کا یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا۔ ان میں مرد عورتیں سبھی شامل تھے۔ دوپہر کے وقت جب وہاں وحشیوں کا خوب جمگھٹا ہو گیا
تو وہ سامان کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے بعد وہ سب ایک ساتھ پیچھے ہٹ گئے، جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے کنانیوں کے مال کی قیمت کے طور پر وہاں سونا رکھ دیا ہے۔ ان کے پیچھے ہٹنے کے بعد کنانی آگے بڑھے۔ سامان کے پاس جا کر انہوں نے دیکھا وہاں سونا رکھا ہوا تھا۔ سونے کا جائزہ لینے کے بعد کنانیوں کے سردار نے یوناف سے کہا، اے نیک دل مہمان، تم ہمارے لیے خوشبختی کی علامت بن کر آئے ہو۔ اس بار وحشیوں نے ہمارے سامان کی قیمت خوب چکائی ہے۔ ہمیں اتنے سونے کی ہرگز توقع نہ تھی جس قدر ان لوگوں نے رکھ دیا ہے۔ میری خواہش ہے تم ہمارے ساتھ ہی رہو کہ ہمارے درمیان تمہاری موجودگی عزت و برکت کا باعث ہوگی۔ یوناف نے اسے جواب دیا، میں تم لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ تم لوگ اپنا سونا اٹھاؤ اور یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اس سے بھی بڑا ایک فیصلہ کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ میں ان وحشیوں کے اندر رہ کر ان کے حالات کا جائزہ لوں گا۔ سردار نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ تم سے مانوس نہ ہو پائیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں نقصان پہنچائیں۔ یوناف نے بڑی دلچسپی سے کہا، تم فکر نہ کرو، میں ان کی زبان بھی جانتا ہوں، لہٰذا یہ لوگ مجھے برداشت کر لیں گے، بلکہ میری عزت کریں گے۔ تم لوگ اپنا سونا اٹھاؤ اور جاؤ۔ کنانیوں نے اپنا سونا اٹھایا اور اپنی کشتیوں میں چلے گئے۔ یوناف وہیں کھڑا رہا۔ اس دوران کنانی اپنی کشتیوں میں وہاں سے کوچ کر گئے تھے۔ یوناف نے جب دیکھا کہ کنانی وہاں سے کوچ کر گئی اور وہ وحشی وہاں اس کی موجودگی کی وجہ سے اس طرف نہ آ رہی تھی، تو اس نے انہی کی زبان میں پکار کر اپنی طرف بلانا شروع کر دیا۔ یوناف کی اس پکار کے جواب میں وہ وحشی ڈھول پیٹتے ہوئے، چیخیں مارتے ہوئے اور شور مچا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سامان کی طرف آنے لگے تھے۔ شاید انہیں یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہاں کھڑا جوان ان کی زبان سمجھتا ہے اور ان سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ وہ سب مرد عورتیں آئے اور سامان سمیٹنے لگی، جبکہ ان کے دو جوان جو بھالوں اور تیر کمانوں سے مسلح تھے یوناف کے پاس آئے اور کہا، چلو ہمارا سردار تمہیں بلاتا ہے۔ یوناف بغیر مزاحمت کے ان کے ساتھ ہو لیا۔ سب مرد اور عورتیں کنانیوں سے لیا ہوا سامان سمیٹ رہی تھی۔ اناج اور دوسرا بھاری سامان اونٹوں اور خچروں پر لادا جا رہا تھا، جبکہ ہلکا پھلکا سامان عورتیں اپنی سروں پر اٹھائے بستی کی طرف جا رہی تھیں۔ جہاں یہ لوگ کام میں مصروف تھے، اس سے پیچھے وہ دونوں مسلح جوان یوناف کو لے گئے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے سامنے اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو سامنے ہمارا سردار بیٹھا ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، اس کا نام ایتال ہے۔ اس کے قریب جو حسین لڑکی بیٹھی ہے وہ اس کی بیٹی کیتم ہے، اور جو سردار سے ذرا فاصلے پر بیٹھا ہے وہ ہمارا پجاری لسین ہے۔ دیکھو ہمارا بادشاہ ایتال تم سے ملے گا، تم اس کے جسم کو ہرگز ہاتھ نہ لگانا اور اس کے سامنے تھوکنا مت۔ اگر تھوکو تو اس کو دبا دینا یا اس پر اپنا پاؤں مار دینا۔ اگر تم میرے ان مشوروں پر عمل نہ کرو گے تو یاد رکھو تم یقیناً نقصان اٹھاؤ گے۔ جب تم ایتال کے سامنے جاؤ تو تم دیکھو گے کہ اس کے ہاتھ میں سونے کا ایک چھوٹا سا عصا ہوگا۔ تمہیں ملتے وقت وہ اپنا سنہری عصا تمہاری طرف بڑھائے گا۔ اس طرح عصا کا ایک سرا ایتال کے ہاتھ میں ہوگا اور دوسرا سرا تم تھام لینا، یہی اس کا مصافحہ ہے۔ اور سنو، اس کے ساتھ جو گفتگو کرو اس میں محتاط رہنا، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکال دینا جو تم نہ کر سکو، کیونکہ اس کے سامنے اپنی صفات کا تم جو بھی دعویٰ کرو گے ایتال اس کے لیے تمہارا عملی امتحان لے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بہت سی اقوام میں بادشاہوں اور سرداروں کو ان کے تقدس کی وجہ سے نہ چھوا جاتا تھا، چنانچہ اسپارٹا کے بادشاہوں پر ہاتھ رکھنا خلاف قانون تھا۔ سیام کے بادشاہوں کو چھونے کی سخت ممانعت تھی اور اس جرم کا ارتکاب کرنے والوں کی سزا موت تھی۔ کمبوڈیا کے بادشاہ کو اس کے حکم کے بغیر کوئی چھو نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ جولائی 1874 عیسوی میں کمبوڈیا کا بادشاہ اپنی گاڑی سے گر کر بے ہوش ہو گیا اور زمین پر پڑا رہا، لیکن اس کے خدام میں سے کسی کو اسے ہاتھ لگانے کی جرت نہ ہوئی۔ اتفاق سے ایک غیر ملکی ادھر آ نکلا اور وہ بادشاہ کو اٹھا کر محل میں لے گیا۔ کسی زمانے میں کوریا کے بادشاہ کو بھی کوئی چھو نہیں سکتا تھا۔ اگر بادشاہ کسی کو چھونے کا اعزاز بخشتا تو وہ شخص معزز خیال کیا جاتا اور امتیازی نشان کے طور پر وہ ریشم کا ایک ڈورا باندھا کرتا تھا۔ منقطع بالوں اور ناخنوں کی طرح قدیم قومیں اپنے تھوک بھی چھپا دیتی تھیں،
تاکہ ان پر کوئی سحر نہ کر سکے۔ وہ جوان خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ اس جگہ کے قریب آ گئی تھی جہاں ان کا بادشاہ ایتال بیٹھا ہوا تھا۔ یوناف جب اس کے سامنے آیا تو ایتال نے اس کی طرف اپنا سنہری عصا بڑھایا۔ یوناف نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کا ایک سرا تھام لیا۔ پھر ایتال نے اپنا عصا کھینچ لیا اور یوناف کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ یوناف جب ریت پر بیٹھ گیا تو ایتال نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ کس سرزمین سے تمہارا تعلق ہے کہ تم ہماری زبان کیسے جانتے ہو کہ تم نے میرے آدمیوں کو پکار پکار کر اپنی طرف بلایا تھا؟ یوناف نے کہا، اے ایتال، میرا نام یوناف ہے، میرا تعلق مصر کی سرزمین سے ہے، میں ہر قوم کی زبان جانتا ہوں، میرے پاس کچھ سری علوم ہیں جن کی بنا پر میں ایسا کر لیتا ہوں، میں تم لوگوں کے اندر رہنا چاہتا ہوں اور تم لوگوں کے لیے سود مند ثابت ہوں گا کہ میں تمہارے بیماروں کو اچھا کروں گا، تمہیں تمہارے دشمنوں کے ارادوں سے آگاہ کر کے تمہاری حفاظت کا سامان کروں گا، اس کے علاوہ بھی بہت سے امور میں تم لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گا۔ ایتال چند ثانیوں تک غور سے یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں جو تم نے کہی ہے، بیماروں کو اچھا ہمارے پجاری بھی کر لیتے ہیں، یہ جس کے جسم سے چاہیں روح بھی نکلوا لیتے ہیں اور جس جسم میں چاہیں روح ڈال دیتے ہیں، ان کے پاس بھی بہت سے سری علوم ہیں جن کا تم دعویٰ کر رہے ہو، ایسی صورت میں ان پجاریوں اور تم میں کوئی فرق نہ ہوا، پھر میں کیوں تمہیں اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کی اجازت دوں؟ کوئی ایسا کام کرو جس سے میں متاثر ہوں اور مجھے یقین ہو جائے کہ تم واقعی غیر معمولی قوتوں کے مالک ہو۔ مورخین لکھتے ہیں کہ افریقہ کے بعض قبیلوں کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی روح جسم کو چھوڑ کر ادھر ادھر نکل جاتی ہے، چنانچہ ایسی صورت میں یہ لوگ اپنے پجاری اور جادوگر سے رجوع کرتے تھے تاکہ وہ آوارہ روح کو گرفتار کر کے ان کے جسم میں واپس لائے۔ سماٹرا کے باتق قبائل کا خیال تھا کہ جسم سے روح کی غیر حاضری کی وجہ سے آدمی بیمار اور ناتواں ہو کر مر جاتا ہے، اس صورت میں ان کے جادوگر روحوں کو واپس بلاتے تھے۔ بیمار شخص کو اس کے گھر کی دہلیز پر پانی، چاول اور شراب رکھ کر پھر منتر پڑھ کر روح کو واپس بلایا جاتا تھا تاکہ وہ چیزیں کھا کر تھکی ماندی روح پھر تازہ دم ہو جائے۔ یوناف نے چلا کر زور سے کہا، اے ایتال، اپنے عصا کی طرف دیکھو۔ ایتال نے جب عصا کی طرف دیکھا تو وہ سانپ بن چکا تھا۔ اس نے فوراً اسے ریت پر پھینک دیا اور اٹھ کھڑا ہوا، لیکن وہ سانپ جب ریت پر گرا تو وہ پھر سنہری عصا بن چکا تھا۔ اس موقع پر بڑے پجاری لتین نے چاہا کہ وہ سنہری عصا اٹھا کر اپنے بادشاہ کو دے دے، لیکن جو ہی لتین نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ عصا پھر سانپ بن کر پھنکارنے لگا۔ لتین دہشت زدہ ہو گیا اور اس نے دوبارہ اسے ریت پر پھینک دیا۔ یوناف ابھی تک پرسکون انداز میں اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایتال لتین اور ایتال کی بیٹی کیتم کے علاوہ دونوں مسلح جوان بھی جو اسے وہاں لائے تھی پریشان اور دہشت زدہ تھی۔ یوناف نے اس بار خود ہاتھ آگے بڑھا کر اس سنہری عصا کو پکڑا۔ اس پر انہوں نے دیکھا کہ وہ عصا عصا ہی رہا، سانپ نہ بنا۔ ایتال کو دینے کے لیے عصا یوناف نے اس کی طرف بڑھایا، لیکن ایتال ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے ہچکچا رہا تھا اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ یوناف نے کہا، اے ایتال، اسے تھام لو، اب یہ تمہارے عصا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے کہنے پر ایتال نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عصا تھام لیا۔ یوناف پھر حرکت میں آیا۔ ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی، اس پر سری عمل کیا، اور پھر جو ہی اس نے اس تلوار کا رخ لتین کی طرف کر کے تلوار کا اگلا حصہ بلند کیا تھا، اسی نسبت سے پجاری لتین ہوا میں معلق ہو گیا۔ یوناف اسے سر کی بلندی تک لے گیا، پھر اس نے اپنی تلوار کو نیچا کر کے اسے پھر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ ایتال فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور یوناف کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس نے کہا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، آج سے تم میرے بیٹے ہو اور کیتم کے بھائی ہو۔ اب چونکہ میں نے تمہیں چھو لیا ہے، لہٰذا تم میرا بیٹا ہونے کے ناطے میرے لوگوں کے لیے محترم اور مقدس ہو گئے ہو۔ پجاری لتین واپس جا کر اپنی ساری بستیوں میں اعلان کرا دے گا کہ تم میرے چھوئے ہوئے ہو۔
اس طرح سب لوگ تمہیں مقدس مان کر تمہارا احترام کریں گے۔ تو بستیوں میں جدھر بھی جائے گا تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ یوناف نے کہا، اے سردار، یہ ایک معمولی سا مظاہرہ ہے جو میں نے اپنی قوت کا کیا ہے، میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اے سردار، یہ تم نے اپنے پجاریوں کے لیے جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ انسانی جسم سے روح نکال بھی لیتے ہیں اور اس میں ڈال بھی دیتے ہیں، اسے میرا دل نہیں مانتا۔ کسی کے مردہ جسم میں روح ڈال دینا ناممکن ہے، اسی طرح کسی کے جسم سے روح نکالی بھی نہیں جا سکتی۔ ہاں، اگر اسے جان سے مار دیا جائے تو علیحدہ بات ہے۔ اس موقع پر لتین نے ایتال کی تائید میں بولتے ہوئے کہا، جو کچھ سردار ایتال نے کہا ہے درست ہے، میں اور ان سرزمینوں کے میرے جیسے کئی اور لوگ بھی روحوں کو نکالنے اور ڈالنے میں گرفت رکھتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے اس کا عملی نمونہ دکھا دوں۔ یوناف نے کہا، ضرور، ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ پجارن لتین سنبھل کر بیٹھا اور اس نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھا رہا اور اس کے ہونٹ ہلتے رہے۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہنا شروع کر دیا، عدم میرا تیر اکارت جاتا ہے، میرا تیر اکارت جاتا ہے کہ چاند پر اداسی چھاتی ہے، میرا تیر اکارت جاتا ہے، سورج گل ہو گیا ہے، تارے مدھم ہوئے جاتے ہیں، میرا تیر اکارت جاتا ہے، لیکن میرا نشانہ سورج نہیں، چاند نہیں، تارے نہیں، میرا نشانہ کریون ہے۔ کٹ کٹ کٹ، کریون کی روح، آ میرے ساتھ چل اور میرے پاس بیٹھ اور میرے ساتھ ایک تکیے پر سو۔ کٹ کٹ، روح۔ لتین نے اس عمل کو 2-3 بار دہرایا اور اس کے رد عمل میں 2 مسلح محافظوں میں سے ایک حواس باختہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ پجاری نے خوشی میں نعرہ مارنے کے انداز میں کہا، دیکھا، میں نے اس محافظ کے جس کا نام کریون ہے جسم سے روح نکال لی ہے اور اس کا دھڑ اب بیکار ہو کر زمین پر گر گیا ہے۔ یوناف نے ایک بار اس گرنے والے محافظ کو غور سے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا۔ نبض چل رہی تھی۔ اس دوران پجاری لتین کی آواز پھر بلند ہوئی، گو یہ عمل اس وقت کیا جاتا ہے جب چاند افق مشرق سے ابھر رہا ہو اور چاندنی رات میں دائیں پاؤں کا انگوٹھا بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر رکھا جائے اور دائیں ہاتھ کی مٹھی ترم کی طرح منہ کو لگا لی جائے۔ میں نے انگوٹھوں کو بھی ایک دوسرے پر رکھا اور مٹھی کو بھی ترم کی طرح منہ پر لے گیا تھا، مگر دیکھو چاندنی رات نہ ہونے کے باوجود میں نے اس عمل کو کیا کامیاب کر دکھایا ہے۔ یوناف نے غور سے پجاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے لتین، کریون زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، اس کی روح اس کے جسم کے اندر ہے۔ ہاں، تم نے اس پر اپنا سحر کر کے اسے صرف بے ہوش کر دیا ہے، ورنہ یہ بھلا چنگا ہے۔ لتین نے چلا کر کہا، نہیں، اس کی روح اس کے جسم میں نہیں ہے، یہ اس وقت میری گرفت میں ہے اور اس کا جسم اس وقت مردہ ہے، جس کے اندر اگر میری نکالی ہوئی روح نہ ڈالی جائے تو بھلے اسے دفن ہی کر دیا جائے۔ یوناف نے اپنی جگہ پر بیٹھے ہی بیٹھے اس بے ہوش محافظ پر اپنا کوئی سری عمل کیا، جس کے جواب میں وہ فوراً پہلے کی طرح اٹھ کھڑا ہوا۔ یوناف نے لتین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے اور اس کی روح اس کے جسم میں ہے، لیکن تم نہ مانے۔ اب تم سنبھال کر رکھو اس روح کو جس کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے اس کے جسم سے نکالی ہے۔ لتین نے پھر چلا کر کہا، نہیں نہیں، میں نے کریون کے جسم سے یقیناً روح نکالی تھی، لیکن وہ روح تم نے مجھ سے چھین کر دوبارہ اس کے جسم میں ڈال دی ہے۔ یوناف نے پوچھا، تم نے روح کو نکال کر کہاں رکھا ہوا تھا؟ لتین نے کہا، وہ میری مٹھی میں تھی۔ یوناف نے اس بار تنزن پوچھا، مٹھی تو تمہاری اب بھی بند ہے، پھر روح کیسے نکل بھاگی؟ لتین نے تاسف بھرے انداز میں کہا، آہ، وہ روح تم نے مجھ سے چھین لی، یقیناً تمہارا عمل میرے عمل سے بلند اور برتر ہے، کاش وہ علوم جو تمہارے پاس ہیں میرے پاس بھی ہوتے۔ لوگ سارا سامان سمیٹ کر مرکزی بستی کی طرف لے گئی تھی، لہٰذا سردار ایتال اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، چلو اب چلیں، باقی گفتگو پھر کسی موقع پر ہوگی۔ یوناف، کیتم اور پجاری لتین بھی کھڑے ہو گئے
اور ایتال کے ساتھ ہو لیے۔ جب وہ اپنی مرکزی بستی کے پاس پہنچے تو وہاں سامان کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یوناف نے دیکھا ان وحشیوں کے گھر پتھر کے بنے ہوئے تھے اور ان کی بستیاں کوہستان اٹلس کے دامن میں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بستی سے باہر کوہستانی سلسلے کے پاس ایک بہت بڑی عمارت تھی جو ان کا معبد تھا۔ سردار ایتال نے پہلے وہ سارا سامان اپنی مختلف بستیوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے اپنے حصے کا سامان اس کے محافظ لے کر چلے گئے۔ جب تقسیم کا کام تمام ہوا تو ایتال یوناف اور کیتم کے ساتھ ایک بہت بڑی اور وسیع حویلی میں داخل ہوا۔ پھر یوناف کو مخاطب کر کے اس نے کہا، اے یوناف، کہ اب تم میرے بیٹے ہو، یہ میری حویلی ہے۔ پہلے ہم گھر کے صرف 2 ہی افراد تھی، ایک میں اور دوسری کیتم۔ تمہارے آنے سے اب ہم گھر کے 3 افراد ہو گئے ہیں۔ پھر وہ باپ بیٹی کھانے پینے کی اشیاء سے یوناف کی تواضع کرنے لگے تھے۔ ممفس شہر میں عزازیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوا جس میں یافان، عارب، بیوسا اور نبیتا رہ رہے تھے۔ سورج طلوع ہو چکا تھا اور دھوپ چڑھ آئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی عارب نے پوچھا، اے آقا، آپ تو یوناف اور ابلیکا کو دیکھنے گئے تھے، کیا وجہ ہوئی کہ آپ لوٹے نہیں؟ رات بھر باہر رہے اور یوناف اور ابلیکا میں سے بھی کوئی اس طرف نہیں آیا۔ عزازیل نے کہا، ان دونوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ میرے تعاقب میں لگ گئی تھی۔ اپنے آپ کو ان سے بچانے کے لیے میں دریائے نیل میں کودا، پھر وہاں سے سمندر میں داخل ہو گیا۔ پھر وہ دونوں میرے تعاقب میں رہے۔ یہ تعاقب مغرب میں دور کے سمندر تک جاری رہا، یہاں تک کہ میرے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے اور ان کی مدد سے میں ابلیکا اور یوناف کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں پورے حالات کا جائزہ لے کر آ رہا ہوں۔ یوناف وہاں سمندر کے کنارے ایک وحشی قوم کے اندر آباد ہو گیا ہے، لیکن اسے ہم کسی بھی صورت معاف نہ کریں گے۔ سنو میرے عزیزوں، جس قوم میں یوناف جا کر آباد ہوا ہے، اس کی دشمن قوم کا سردار میرا خوب جاننے والا ہے کہ ایک بار انسانی روپ میں اس کے سامنے آ کر میں نے اس پر ایک احسان کیا تھا۔ ہم سب وہاں اس سردار کے پاس جا کر رہیں گے اور وہاں قیام کے دوران یوناف اور ابلیکا کو ایک عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیں گے۔ حالات کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہم ابھی اور اسی وقت ان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ابھی چند امور کو نمٹانا ہے، اسی لیے میں چند روز بعد تمہاری طرف لوٹوں گا۔ پھر ہم ان گمنام سرزمینوں کا رخ کریں گے جہاں جا کر یوناف آباد ہو گیا ہے۔ اب میں چلتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نمرود کی ہٹ دھرمی اور تعصب سے تنگ آ کر اس کی سلطنت کے طبقاتی کشمکش والے معاشرے سے نکل کر ہیران شہر کی طرف چلے گئے تھے۔ نمرود کی سلطنت کا معاشرہ اس وقت 3 طبقوں میں تقسیم تھا جو باہم کشمکش میں مبتلا تھا۔ پہلا طبقہ عمیلو کہلاتا تھا، اس میں اونچے درجے کے لوگ مثلاً پجاری اور حکومت کے عہدیدار شامل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بھی اسی طبقے کا ایک فرد تھا۔ دوسرا طبقہ مشکینو کہلاتا تھا، اس میں اہل تجارت، صناع اور سوداگر شامل تھے۔ تیسرے طبقے کا نام آرود تھا اور یہ غلاموں پر مشتمل تھا۔ از یہودیوں کی ایک مذہبی کتاب تلمود اور تفہیم القرآن۔ پھر یہاں خدائے قدوس کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی جس کے مطابق خداوند کریم کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ساتھ نکل کر فلسطین کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیران یا ہاران شہر سے فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے جو ہاران شہر میں حضرت ابراہیم کے قیام کے دوران آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لے آئی تھی۔ اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 75 برس کی تھی۔ اس گروہ کے ساتھ لگاتار سفر کرتے ہوئے آپ فلسطین میں داخل ہوئے اور سکیم کے مقام پر آپ نے قیام کیا۔ یہاں قیام کے دوران آپ کے ساتھیوں اور آپ کے ریوڑ کے جانوروں کی تعداد خوب بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ خداوند کریم نے حضرت ابراہیم پر وحی نازل کی کہ اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا، سو تو باعث برکت ہو۔
جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ ماخوذ از توریت۔ سکیم وہی جگہ ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنا ریوڑ چرایا کرتے تھے۔ یہاں ان کی کچھ زمین بھی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی یوسف پر سختیاں کیں، پھر انہیں کنویں میں ڈال دیا گیا۔ اس سے متعلق مفصل حالات آگے بیان کیے جائیں گے۔ دوسری طرف شمالی ایران میں قوم ماد کے لیے بھی ایک طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ گو منوچہر نے اپنی زبردست جنگ میں اپنے تایا سلم اور تور کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اور وہ پرسکون ہو کر قوم ماد پر حکومت کر رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر مصائب کا ایک طوفان ان کے خلاف حرکت میں آنے کو منہ کھول رہا تھا، اور وہ یہ کہ تور کا بیٹا افراسیاب جنگی تیاریوں میں مصروف تھا تاکہ وہ اپنے چچا زاد بھائی منوچہر سے اپنے باپ تور اور چچا سلم کا انتقام لے سکے۔ ادھر ہندوستان میں کچھ حوادث درپے انقلاب تھے۔ آرین، جنہوں نے ابھی تک اپنے آپ کو ہندوستان کے شمالی مغرب کے بہت مختصر علاقوں تک محدود رکھا ہوا تھا، ایشیائی کوچک اور ازمیر سے نئے ہجرت کر کے آنے والے آریوں کی وجہ سے ان کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی، اور وہ بھی آگے بڑھ کر ہندوستان کے قدیم باسی ڈراویڈوں پر ضرب لگانے لگے تھی۔ عزازیل اور اس کے پانچوں ساتھی انسانی روپ میں یافان، آریب، بیوسا اور نبیتا کے ساتھ کوہستان اٹلس کے بحر ظلمات کی طرف جانے والی شاخ کے جنوب میں افریقہ کے ان وحشی قبائل کے پاس نمودار ہوئے جو ان قبائل کے دشمن تھے جن قبائل کے اندر یوناف نے قیام کر رکھا تھا۔ پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ عزازیل ان قبائل کی مرکزی بستی کے پاس آیا، اور بستی کے باہر ایک وسیع حویلی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سنو میرے ساتھیوں، یہ ان قبائل کے سردار کی حویلی ہے جس کا نام اسور ہے، اس کی بیوی کا نام زان ہے، اس کا ایک انتہائی طاقتور اور جوان بیٹا ہے اور اس کا نام سوریان ہے، اور وہ جو تم سردار اسور کی حویلی کے دائیں طرف پتھروں کی ایک عمارت دیکھ رہے ہو وہ مہمان خانہ ہے جس کے اندر وہ لوگ قیام کرتے ہیں جو اجنبی اور پردیسی ہوں یا ان قبائل کے مہمان بن کر ٹھہریں۔ ہمارا قیام بھی اسی عمارت میں ہوگا، اور وہاں سے ہم بہتر طور پر یوناف کے خلاف حرکت میں آ سکیں گے۔ چلو اب حویلی میں چلیں کہ میں سردار سے تمہارا تعارف کرواؤں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عزازیل حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس وقت سردار اسور، اس کی بیوی زان اور بیٹا سوریان حویلی کے بیرونی احاطے میں بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ جو ہی انہوں نے عزازیل کو دیکھا وہ تینوں اس کی طرف لپکے۔ اس موقع پر عزازیل نے یافان، آریب، بیوسا اور نبیتا کو مخاطب کر کے کہا، میں نے انہیں اپنا نام عزازیل ہی بتا رکھا ہے، لیکن ان پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ میں ابلیس ہوں، اس لیے تم لوگ ذرا محتاط رہنا، یہ لوگ میرے ساتھیوں کے نام بھی جانتے ہیں۔ اتنی دیر میں وہ تینوں قریب آ گئے۔ سب سے پہلے اسور اور سوریان عزازیل سے بغل گیر ہوئے تھی، پھر دوسرے لوگوں نے ہاتھ ملایا، جبکہ زان بیوسا اور نبیتا کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ سب حویلی کی احاطے میں بیٹھ گئے۔ پھر اسور نے عزازیل کی طرف مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اے ہمارے عظیم محسن، آج آپ کا ادھر آنا کیسے ہوا؟ عزازیل نے انتہائی نرم اور شفیقانہ لہجے میں کہا، یہاں ان وادیوں، صحراؤں اور کوہستانوں کے اندر تمہارے لیے ہولناک مصائب اور اذیتیں اٹھنے والی ہیں۔ میں اسی غرض سے ہی اس طرف آیا ہوں کہ تم لوگوں کو اس ہولناکی سے آگاہ کروں اور اس سے تم لوگوں کو بچانے کے لیے تدبیر کروں۔ اسور، زان اور سوریان حیرت و تعجب سے عزازیل کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اسور نے پوچھا، اس سرزمین کے اندر کیا ہولناکی آنے والی ہے؟ عزازیل نے کہا، اے اسور، تمہارے دشمن قبائل کے اندر ایک ایسا شخص داخل ہوا ہے جو بے پناہ قوتوں کا مالک ہے۔ اس کا قیام تمہارے دشمن قبائل کے سردار ایتال کے ہاں ہے۔ ایتال نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اور اس کی بیٹی کیتم اسے اپنا بھائی کہنے لگی ہے۔ ایتال اگر چاہے تو اس نواری نوجوان کی مدد سے تم پر قابو اور گرفت حاصل کر کے تم لوگوں کو صعوبتوں اور اذیتوں میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ وہ جوان حیرت انگیز اور انگنت سری قوتوں کا مالک ہے۔ میں نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اس لیے تمہاری طرف آیا ہوں کہ ایتال اگر اس نوجوان کو، جس کا نام یوناف ہے، تمہارے خلاف حرکت میں لائے
تو میں تمہاری مدد کر سکوں۔ اسور نے چند لمحوں کے بعد پوچھا، اے عزازیل، تم نے ایک بار مجھ سے اپنی ان گنت طاقتوں اور قوتوں کا ذکر کیا تھا، کیا وہ تم سے بھی ٹکرا سکتا ہے؟ عزازیل نے کہا، ہاں وہ مجھ سے بھی ٹکرا سکتا ہے، اور وہ ایسا پہلے کئی بار کر چکا ہے۔ میں یہاں رہ کر اسے قابو کر کے اپنے سامنے بے بس کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب تک یہ کام ہو نہیں جاتا مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے مہمان خانے میں رہ سکوں۔ اسور نے خوش طبعی سے کہا، تم ضرور اس میں قیام کرو، بلکہ میں تو پسند کروں گا کہ تم ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مہمان خانے میں رہو، تاکہ تمہاری موجودگی میں ہم لوگوں کے لیے قوت اور اعتماد کا باعث رہے۔ اے عزازیل، تم ہمارے لیے ایسا کرو کہ اس یوناف کو قابو کر کے ایک دفعہ ہمارے تہ خانے میں ڈال دو، پھر وہ ہمارے لیے باعث نقصان نہ ہو سکے گا۔ اس بار عارف نے گفتگو میں دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، تم لوگوں کے تہ خانے کس جگہ اور کہاں کہاں ہیں اور کس مقصد کے لیے ہیں؟ اسور نے کہا، کوہستان اٹلس کا ایک حصہ ہمارے قبضے میں ہے، اور اسی حصے سے سب قبائل سونا نکالتے ہیں۔ اسی کوہستان کے اندر ہم لوگوں نے بہت بڑے بڑے اور حیرت انگیز تہ خانے بنا رکھے ہیں۔ ان تہ خانوں کے اندر ہم باغی، سرکش اور مجرم لوگوں کو رکھتے ہیں، انہیں زنجیروں میں جکڑ کر ان سے سونے کی کھدائی کا کام بھی لیتے ہیں۔ اگر تم لوگ اس جوان کو ہمارے تہ خانوں کے اندر بند نہیں کر سکتے تو پھر تم سب مل کر اس کا کام تمام کر دو کہ وہ کبھی ہمارے لیے زیاں اور اذیت کا باعث نہ بنے۔ عزازیل نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی اس جوان کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، ہمارے لیے یہ ضرور ممکن ہے کہ ہم اسے اس کی سری قوتوں سے محروم کر کے اس طرح کر دیں گے کہ اس کے ذہن کو، اس کی یادداشتوں کو اور اس کے سارے علوم سے صاف کر دیں گے، اور ایک عام انسان کی کیفیت میں ہم اسے تم لوگوں کے تہ خانوں میں بند کر دیں گے۔ یہاں تم لوگ اسے زنجیروں میں جکڑ دینا اور اس سے کوہستانوں کے اندر سے سونا نکلوانے کا کام لینا۔ یہ بھی سن رکھو کہ وہ ایک قدیم ترین انسان ہے اور اپنی مخصوص قسم کی قوتوں کی بنا پر زندہ ہے۔ وہ انتہائی طاقتور ہے، اور تم لوگوں کے 10 انتہائی طاقتور جوان مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسور نے بے چین سا ہو کر کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اسے تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ وہ ہمارے 10 جوانوں کو مات کر دے۔ وہ ہمیں اپنی سری قوتوں سے نقصان تو پہنچا سکتا ہے، لیکن ایسا طاقتور نہیں ہو سکتا کہ ہمارے 10 جوانوں کو پچھاڑ دے۔ سنو، ہمارے تہ خانے کے اندر ایک ایسا جوان بند ہے کہ جو طاقت میں ہاتھی کی طرح ہے۔ وہ بڑا کام کا آدمی ہے، لیکن اس نے میرے خلاف بغاوت کی اور میرے قتل کے درپے ہوا، لہٰذا میں نے اسے تہ خانے میں بند کر دیا۔ وہ زنجیروں میں جکڑا ہے اور اس سے بھی کانوں کی کھدائی کا کام لیا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اکیلا ہی یوناف کو زیر کر سکتا ہے، بشرطے کہ یوناف اپنی سری قوتیں استعمال نہ کرے۔ عزازیل نے کہا، اچھا، ہم لوگ یوناف کی سری قوتوں پر قابو پانے کے بعد یوناف کو انہی تہ خانوں میں بند کر دیں گے جن میں تمہارا وہ بغاوت کرنے والا جوان بند ہے جس کا تم نے نام نہیں بتایا۔ پھر دیکھ لیں گے کہ دونوں میں سے کون کس کو زیر کرتا ہے۔ پہلے میں اپنے ساتھیوں کو مہمان خانے میں لے جانا چاہتا ہوں تاکہ یہ سب وہاں آرام کر سکیں۔ اور سنو اسور، یہ جو میرا ساتھی ہے، عزازیل نے یافان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ بھی انتہائی بھیانک قوتوں کا مالک ہے۔ یہ اپنا چہرہ اور اپنا جسم نقاب اور لمبی عبا سے اس لیے ڈھانپے رہتا ہے کہ اس کی حیت اور جسمانی ساخت ایک منفرد نوعیت کی ہے۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اچانک تمہارے لوگوں کا اس سے سامنا ہو جائے کہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ نہ رکھا ہو تو وہ اس سے خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ ساتھ ہی عزازیل نے یافان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے محترم یافان، اپنا نقاب ہٹاؤ اور چہرہ ننگا کرو تاکہ یہ لوگ تمہیں دیکھیں اور بعد میں اپنے آدمیوں کو بھی تمہارے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ یافان نے جب اپنا ہاتھ عبا سے باہر نکالا تو اس کے استخوانی ہاتھ کو دیکھ کر اسور، زان اور سوریان بری طرح پریشان ہو گئے، اور جب اپنا ہاتھ حرکت میں لا کر یافان نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو اس کا ہڈیوں پر مشتمل بھیانک چہرہ دیکھ کر ان تینوں کی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئیں،
وہ تینوں انتہائی خوفزدہ انداز میں یافان کو دیکھ رہے تھے۔ عزازیل اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ہمیں اب چلنا چاہیے۔ کیا تم سوریان کو ہمارے ساتھ نہ بھیجو گی کہ ہمیں مہمان خانے تک چھوڑ آئے؟ اسور نے کہا، ضرور ضرور، سوریان آپ لوگوں کو مہمان خانے تک چھوڑ آتا ہے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ جب تک آپ لوگوں نے یہاں قیام کرنا ہے، مہمان خانہ کلی طور پر آپ لوگوں کے تصرف میں رہے گا، اور اگر کسی کا کوئی اور مہمان آیا تو اسے کسی اور مناسب جگہ پر ٹھہرا دیں گے۔ سوریان خاموشی سے اٹھ کر عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو لیا۔ سوریان جب سب کو لے کر مہمان خانے میں آیا، وہاں اس نے انہیں مہمان خانے کے سارے کمرے دکھانے کے بعد مہمان خانے کے محافظوں کو تاکید کر دی کہ مہمان خانہ مکمل طور پر عزازیل اور اس کے ساتھیوں کے استعمال میں رہے گا۔ جب سوریان چلا گیا اور ان سب نے اپنے اپنے کمروں کا تعین کر لیا تو عزازیل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم لوگ سکون کے ساتھ یہاں قیام کرو، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اب یہاں سے جاؤں گا، چند دن بعد لوٹوں گا، پھر عملی طور پر ہم یوناف کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ عارب نے کہا، آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کی تو اب یہاں سخت ضرورت ہے۔ عزازیل نے کہا، میرے اور بھی انگنت کام ہیں، میں چند یوم کے لیے اب آسمانوں کی طرف پرواز کروں گا اور خداوندی احکامات کی گن سن لینے کی کوشش کروں گا، اور یہ کام ہمارے لیے سب سے افضل اور اہم ہے، اور اسی کی وجہ سے تو ہم لوگوں کو اپنے حلقہ اثر میں داخل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آسمان سے جو خبریں ہم حاصل کرتے ہیں، جب ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں تو وہ ہمارا اتباع کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ابو البشر کی پیدائش گارے کی کھنکتی مٹی سے ہوئی تھی، ایسے ہی ابو الجان یعنی جنوں کا جد امجد کی پیدائش بے دھویں کے شعلے سے ہوئی تھی، جیسے کہ سورہ رحمان میں فرمایا گیا، خلق الجان من مارج من نار۔ جنات کی پیدائش چونکہ انسان کی نسبت فرشتوں کی پیدائش سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا یہ آسمان کی طرف پرواز کر سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ حجر کے رکوع نمبر 2 آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے، یہ چوری چوری آسمانی خبروں کی گن سن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی موضوع پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فرشتے کبھی کبھی جب نیچے اتر کر آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں تو شیاطین اسی فضائے آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عارب نے اس بار تعجب سے عزازیل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آسمانوں کی یہ خبریں آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ اور ان خبروں کو کس طرح آپ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں استعمال کرتے ہیں؟ عزازیل نے کہا، اے عارب، یہ خبریں ہم کاہنوں، عالموں اور غیب دانوں کا ڈھونگ رچانے والوں کو مہیا کرتے ہیں، جن کی مدد سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رہا تمہارا یہ سوال کہ کیا آسمانوں سے خبریں حاصل کرنا آسان کام ہے، تو سن رکھو کہ یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ ہم فضاؤں کی طرف پرواز کریں اور خبریں لے کر لوٹ آئیں۔ ہم یوں تو روزانہ آسمانوں کی طرف پرواز کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہی کوئی گن سن لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ یہ آسمانی نظام ایسا سخت ہے کہ ہم وہاں سے خبریں حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ صرف گن سن لینے والی بات ہے، ورنہ خدائے ذوالجلال نے فضاؤں کے اندر مضبوط برج بنا رکھے ہیں۔ جب ہم خبریں حاصل کرنے کے لیے ان برجوں کی طرف جاتے ہیں تو روشن شعلے ہمارا تعاقب کرتے ہیں اور ہم وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تم اس گفتگو کو چھوڑو کہ اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ میری غیر موجودگی میں تم لوگ محتاط رہنا، ایسا نہ ہو کہ ابلیکا میری غیر حاضری کے دنوں میں یوناف کو تمہارے متعلق خبر کر دے اور وہ تمہارے خلاف حرکت میں آ کر سارے کھیل کو بگاڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان وحشی قبائل کے اندر ہماری کوئی عزت نہ رہے گی۔ ویسے میں احتیاطاً اپنے 2 ساتھی تبر اور زنکبور یہاں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ اپنی اصل حالت میں تمہارے اطراف میں رہیں گے، اور اگر ابلیکا یا یوناف کی طرف سے تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہوا تو یہ تمہیں بر وقت اطلاع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ یہ مجھے بھی خبر کر دیں گے اور میں موقع پر پہنچ کر ان دونوں کے خلاف حرکت میں آؤں گا۔ برجوں کے متعلق سورہ حجر میں بھی کہا گیا ہے۔ ان برجوں سے متعلق محققین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ وہ 12 برج ہیں جن پر سورج کے مدار کو تقسیم کیا گیا ہے۔
دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ یہ فضاؤں کے اندر سیارے ہیں، اور تیسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ عالم بالا میں جو مختلف خطے ہیں جن کو مستحکم سرحدوں سے ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے تاکہ ایک خطے کی آفات دوسرے میں داخل نہ ہو سکیں، اور یہی مستحکم سرحدی برج ہیں۔ ان روشن شعلوں کو قرآن مقدس میں شہاب ثاقب اور شہاب مبین بھی کہا گیا ہے۔ ان کے متعلق بھی محققین کے 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ جب سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ آتشی ذرات بھی اوپر چلے جاتے ہیں جو اوپر کی فضا میں گرمی پا کر سلگ اٹھتے ہیں۔ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ یہ کائناتی شعاعیں یعنی کامک ریز ہیں۔ تیسرا گروہ جو جدید سائنسدانوں پر مبنی ہے، ان کا خیال یہی ہے کہ اوسطاً ہر روز 10 خرب شہاب ثاقب فضائے بصیت یعنی اپر لیئرز میں نمودار ہوتے ہیں۔ ان کی رفتار 5 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ ان میں سے ہر روز 2 کروڑ کی تعداد میں زمین کے بالائی خطے میں داخل ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے اکا دکا زمین پر گرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ورنہ یہ فضاؤں کے اندر ہی جل کر ختم ہو جاتے ہیں۔ ہر روز 10 خرب نمودار ہونے والے ان شہاب ثاقب یا روشن شعلوں ہی سے شیاطین کو اوپر جانے سے روک دیا جاتا ہے۔ 1833 عیسوی میں شمالی امریکہ کے جنوبی ساحل پر نصف شب سے لے کر صبح تک شہاب ثاقب کی بارش ہوئی تھی اور وہاں 2 لاکھ شہاب ثاقب گرے تھے۔ دنیا میں جو عجائب گھروں کے اندر شہابی پتھروں کے نمونے پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے بڑا 645 پاؤنڈ کا ایک پتھر ہے جو گر کر 11 فٹ زمین میں دھس گیا تھا۔ پھر عزازیل نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، ویسے اس قبیلے کی یہ مہمان خانی کوہستان اٹلس کے دامن میں ایک محفوظ جگہ ہے، اور پھر اس مہمان خانے کے محافظ اور خدام تم لوگوں کی ہر آسائش کا خیال رکھیں گے، کیونکہ سردار اسور کا بیٹا سوریان انہیں تمہارے متعلق خوب تنبیہ کر گیا ہے۔ اور سنو، ان تاریک سرزمینوں کے اندر سردار کے بعد سب سے زیادہ عزت ان پجاریوں کی ہوتی ہے۔ یہ جڑی بوٹی اور جادو کی مدد سے لوگوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو پوجا پاٹ کے طریقے بھی سکھاتے ہیں۔ تم لوگ سردار کی طرح ان پجاریوں کے ساتھ بھی عزت سے پیش آنا۔ ان تاریک سرزمینوں کے سب لوگ، خواہ سردار اسور کے قبائل کے ہوں یا ان کے دشمن قبیلوں کے، سارے ہی ایسے بڑے بڑے بتوں کی پوجا کرتے ہیں جس کا اوپر کا دھڑ حسین ترین عورت کا اور نچلا حصہ شیر کا ہوتا ہے۔ اس قسم کی مخلوق قدیم زمانے میں ان علاقوں میں پائی جاتی تھی، لہٰذا یہ لوگ اسی کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ عزازیل اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، اور سنو میرے عزیزوں، ان وحشی قبائل کے یہاں بڑے بڑے معبد ہیں، اور ان معبدوں کے اندر اسی مخلوق کے سونے کے بڑے بڑے بت ہیں جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں اور ان کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مخلوق ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ اب بھی کوہستان اٹلس کے غاروں میں دکھائی دیتی ہے۔ کوہستانوں کے اندر ان لوگوں نے کچھ غاریں مخصوص کر رکھی ہیں جن کے متعلق ان کا خیال ہے کہ ان کے اندر وہ مخلوق پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ ان غاروں کے باہر ڈھیروں کی صورت میں کھانے پینے کی اشیاء رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ مخلوق ان سے اپنا پیٹ بھرتی رہے اور بھوکی ہو کر کہیں انہی کو اپنی بھوک کا نشانہ نہ بناتی رہے۔ ان لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اس عجیب و غریب مخلوق کی محبوب ترین غذا جانوروں کا کچا گوشت ہے، اسی لیے یہ لوگ ان غاروں کے دہانوں پر زیادہ تر گوشت ہی رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر اس مخلوق کو ان کی ضرورت کے مطابق گوشت مہیا نہ کیا جائے تو کبھی کبھی ان میں سے کوئی آدم خور بھی ہو جاتی ہے، اور ایسی صورت میں یہ انتہائی ہولناک ہو کر ارد گرد کی بستیوں میں تباہی مچا کر ویرانی اور بربادی برپا کر دیتی ہے۔ اس گفتگو پر عارب چونکا اور عزازیل سے کہا، تو پھر ایسی تباہی کا بندوبست ہم ان وحشی قبائل کے لیے کیوں نہ کر دیں جن کے اندر یوناف ٹھہرا ہوا ہے؟ عزازیل نے پوچھا، کھل کر کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عارب نے کہا، پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جن وحشی قبائل کے اندر یوناف ٹھہرا ہوا ہے، کیا وہ لوگ بھی ایسی غاروں کے دہانوں پر کھانے پینے کی اشیاء رکھتے ہیں؟ عزازیل نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں، وہ بھی چند غاروں کے دہانوں پر کھانے پینے کا سامان رکھتے ہیں۔ عارب نے خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پھر تو سارا معاملہ ہی طے ہو گیا، اور جو کچھ میں نے سوچ رکھا ہے اس پر عمل ہو کر رہے گا۔ عزازیل نے جستجو سے پوچھا،
کیا سوچ رکھا ہے تم نے؟ عارب نے کہا، جو کچھ میں نے سوچا ہے اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوں گے، اور وہ اس طرح کہ جن قبائل میں یوناف ٹھہرا ہوا ہے ان قبائل کے لوگ جب اپنی غاروں کے پاس کھانے پینے کا سامان رکھ کر جایا کریں گے تو میں بیوسا اور نبیتا حرکت میں آئیں گے، اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائیں گے، اور جو غار اس دشمن قبیلے کی بستیوں کے قریب ترین ہوگی اس کے دہانے سے شام کے وقت تمام اشیاء ہٹا دیں گے۔ اس طرح چند روز تک اس مخلوق کو کھانے پینے کو کچھ نہ ملے گا، تو وہ مجبور ہو کر غار سے باہر آئے گی اور قریبی بستیوں کی طرف بڑھے گی۔ اس طرح ممکن ہے وہ انسانوں کو اپنا نشانہ بنائیں، اور اگر ایک بار وہ انسانی خون کی عادی ہو گئیں تو پھر ان بستیوں پر ایسی بربادی لائیں گے کہ جس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ہم سردار اسور سے یہ بھی کہہ دیں گے کہ ان کے دشمنوں پر آئی ہوئی مصیبت ہماری وجہ سے ہے، وہ ہم سے خوش ہوگا اور ہم یہاں سکون سے رہ سکیں گے۔ عزازیل چند ثانیوں تک توصیفی انداز میں عارب کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے انتہائی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، عارب، تم نے کیا بہترین سوچ کا مظاہرہ کیا ہے، ایسا کام ضرور کرو، اس طرح اسور واقعی مان جائے گا کہ ہم اس کے قبائل میں اس کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہی آئے ہیں۔ اب میں چلتا ہوں، تم میرے بعد بہرحال اس کام کو عمدگی اور احتیاط سے سر انجام دینا۔ اس کے ساتھ ہی عزازیل اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے غائب ہو گیا۔